کی محبت کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں بڑی محبت سے، چاہت سے، عقیدت سے ملتمس پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان میری مراد آل نبی اولاد علی جگر گوشے بدول پیر سید صاحبزادہ سید علی حماد حمدانی دامت برکات القدسیہ آپ کے لخت جگر پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان آل نبی اولاد علی پیر سید صاحبزادہ محمد شہزاد سلطان دامت برکات القدسیہ آپ سے بڑی محبت سے، چاہت سے، عقیدت سے ملتمس آپ تشریف لاتے ہیں، اپنی خوبصورت حاضری اور نوکری شہنشاہ کربلا کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں۔ عظیم شخصیت کا استقبال فرمائی، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیت، کربلا کا شاہ حسین محترم قبلہ پیر سید صاحبزادہ محمد شہزاد سلطان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام عزیز احباب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے، بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا مرشدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ یہ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ یہ شہادت ایک سبق ہے، یہ شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے، ایک ستون روشنی ہے بحر ہستی کے لیے۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم۔ آج کے مہمان گرامی سادات حضرات اور مشائخ حضرات جو آج یہاں 26 محرم الحرام کو دربار آستانہ عالیہ عتیقہ پیر شریف تشریف لائے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو دربار آستانہ عالیہ عتیقہ شریف پر ویلکم کرتا ہوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ کانفرنس جس کا نام تعلیمات حضرت جناب امام علی مقام و مشائخ عظام کانفرنس ہے، اور آج کی میری اس گفتگو کا مقصد اور اس کا مضمون حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ملنے والے سبق پر اور اہل بیت اطہار پاک کی محبت پر ہے۔ امام علی مقام نے اپنے اور اپنے پیاروں کے جان دی اسلام کے نام پر، امام علی مقام نے اپنے اور اپنے پیاروں کا خون دیا تاکہ اسلام کو، اس گلشن اسلام کو زندہ رکھ سکیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی مقام شہادت ہے، شہادت عظمیٰ، ذبیحہ عظیم،
9 محرم الحرام ایک رات کی مہلت مانگ کر پوری رات عبادت الہی میں گزارتے ہیں، پوری رات روتے ہیں، پوری رات دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کو شاعر کچھ یوں لکھتے ہیں، کچھ یوں بتاتے ہیں: تیرے دی کی خیر ہو یا الہی، تیرے دی کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، یہ قاسم یہ عباس بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے۔ اللہ رب العزت کی قسم، حسین ابن علی کو اللہ اکبر کہتے سب نے سنا، تکبیر پڑھتے سب نے دیکھا، نماز پڑھتے سب نے دیکھا، رکوع میں جھکتے سب نے دیکھا، سجدے میں اپنا سر جھکاتے بھی سب نے دیکھا، مگر سلام اس کربلا کی شاہ پہ سلام پھیرتے نہ کسی نے دیکھا۔ اللہ اللہ، سر سجدے میں اور رب سے کلام، رب سے، اور آخری الفاظ تھے اللہم رضن لقضائکا وشکرن علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ اللہ اللہ، امام علی مقام، اور امام علی مقام تو ایک طرف، ننھے شہزادے حضرت جناب امام علی اکبر جب میدان تشریف لاتے ہیں، آپ کے رکوع مبارک پر 4 گیسو ہوتے ہیں، 4 گیسو، 2 آگے اور 2 پیچھے۔ جب میدان میں تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں انا علی بن حسین بن علی ورب البیت نحن اولا بالنبی، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، بخدا ہم نبی کے قریبی ہیں، ورب البیت نحن اولا بالنبی، بخدا ہم نبی کے قریبی ہیں۔ ابن سعد جب آپ کو دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے، شمس جوشن سے پوچھتا ہے ارے یہ کون آ رہے ہیں، ارے یہ کون ہے، یہ کس کا ماہ پارا ہے، چہرہ تو چاند سے بھی پیارا ہے، ارے دیکھو دیکھو یہ کون آ رہے ہیں، ان کا چہرہ تو دیکھو چاند سے بڑھ کر روشن ہے، ارے یہ کون ہے۔ شمس جوشن کہتا ہے یہ حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، بخشیا خدا نے انہیں توقیر محمد، گیسو ہے کہ زلف گرا گیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگینی یہ تصویر محمد، شوکت وہی صورت وہی دستور وہی ہے، نقشہ وہی انداز وہی نور وہی ہے۔ اندازہ فرمائیں ایک 17 سال کے نوجوان، شمس جوشن کہتا ہے یہ حسین ابن علی ہیں، ارے بخشیے خدا نے انہیں توقیر محمد، گیسو ہے کہ ہر زلف گرا گیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگینی یہ تقدیر محمد، ارے شوکت وہی صورت وہی دستور وہی ہے، نقشہ وہی انداز وہی نور وہی ہے۔ ایک 17 سال کے نوجوان جب میدان میں تشریف لاتے ہیں، دیر تک مقابلے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اب یہاں بہادری دیکھیں، جذبہ شہادت دیکھیں، یہ شہادت کا جذبہ ہے کہ تنو تنہا دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے، تنو تنہا حملہ کر دیتے ہیں، اور قریباً 500 لوگوں کو واسطے جہنم کر کے جب خیمے میں بابا حسین کے پاس پہنچتے ہیں فرماتے ہیں یا بتا غارت اینائی من العطش، ابا جان پیاس کی شدت سے آنکھیں ختم ہو رہی ہیں، قربان جاؤں پھر میں امام علی مقام پہ، قربان جاؤں میں ایسے والد پہ، قربان جاؤں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام پہ۔ بڑی سردواز، بہت ہی سردواز سے فرماتے ہیں بیٹا پیاس کی فکر نہ کرو، مدینے والے رسول روزے کوثر پہ جام لیے منتظر ہیں، جاؤ جا کر رب کی راہ میں قربان ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، یہ گلشن ہمارے نانا جان کا ہے، اس کے نام پہ قربان ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، اور پیاس کی فکر نہ کرو، مدینے والے رسول حضرت کوثر پہ جام لیے منتظر ہیں، جاؤ رب کی راہ میں شہید ہو جاؤ، جاؤ اپنے نانا جان کے پاس، وہ حوض کوثر پہ جام لیے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں سے بھر بھر کے حوض کوثر کے جام پیو۔ خیمے سے باہر نکلتے ہیں، ہاتھ میں تلوار گھوڑے کی لگام، میدان میں پہنچتے ہیں اور کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام، میں عرض کر تھا کہ ان سے محبت کریں، یہ وہ اہل بیت ہیں جو کمال مصطفیٰ کے ساتھ جمال مصطفیٰ کی بھی عین تصویر ہیں۔ ایک مرتبہ نا صحابہ کرام کا ارادہ بنا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کے لیے ہر مہینہ کچھ نذرانہ دیا کریں گے۔ اب نذرانہ اکٹھا ہونے لگا، اب نذرانہ اکٹھا ہوا تو لے کر جب صحابہ کرام در رسول پہ پہنچے، رب ذوالجلال نے آیت نازل فرما دی، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب اعلان فرما دیں اعلان کہ اے میرے لوگوں، اے میرے امتیوں، اے
میرے کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں میرے صدقے سے جان ملی، اولاد ملی، مال ملا، دولت ملی، قرآن ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، فرقان ملا، عرفان ملا، نہیں بلکہ خود رب رحمان ملا۔ مگر قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ ہاں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو آل رسول سے محبت کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی قیمت نہیں چاہتا۔ مجھے تو رب نے دونوں جہانوں کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ یہاں اب اعلی حضرت فاضل بریلوی امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بریلویوں کے امام، فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ سمجھیں اس بات کو، سمجھنے کی کوشش کریں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اے میرے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس کی تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو اہل بیت سے محبت کرو، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو آل رسول سے محبت کرنا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ اگر میں تم سے کچھ چاہتا ہوں تو قرابت داروں کی محبت۔ اب یہاں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے آپ کے قریبی، کون ہے آپ کے قریبی؟ جو قریبی آپ کے گھر میں ہیں ان کا تو پتہ ہے، اگر کوئی اور بھی آپ قریبی ہیں تو ہمیں بتا دیں۔ تو مدینے والے رسول حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر تم جاننا چاہتے ہو کون میرے قریبی ہیں تو پھر سنو، میرے علی سے محبت کرو وہ میرے قریبی ہیں، میری فاطمہ کا ادب کرو وہ میرے قریبی ہیں، ان کی اولاد سے محبت کرو وہ میرے قریبی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت کریں، حضرت سیدہ کائنات بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ادب کریں، حضرت امام حسن مجتبی آپ سے پیار کریں، کربلا کے شاہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کریں، عقیدت رکھیں، عشق کریں، نہ کہ کوئی تنقید کریں۔ اب یہاں قلندر لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، بہت ہی خوبصورت الفاظ اور چن چن کے سنہری الفاظ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر تو ایمان کی بنیاد رکھ، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ کچھ نہیں، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، ہاں اگر میں تم سے کچھ چاہتا ہوں تو آل رسول سے محبت چاہتا ہوں۔ اگر میں تم سے کچھ چاہتا ہوں، اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو آل رسول سے محبت کرو۔ اگر تم کچھ میرے لیے کرنا چاہتے ہو تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پیار کرو۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو میری نور نظر، میری لخت جگر سیدۃ النساء سیدہ کائنات حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرو، توقیر کرو ان کی۔ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو حسنین کریمین سے محبت کرو۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو حسنین کریمین کی محبت و عقیدت کو اپنے دل میں رکھو۔ میں تو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، ہاں مگر رب تمہیں اجر دے گا۔ تم قیامت تک اس سے محبت کرتے رہو، رب قیامت تک تمہیں اس کا اجر دیتا رہے گا۔ اب یہاں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اجر، کیا اجر اور کس چیز کا اجر؟ پھر اٹھاؤ روح البیان کھولو جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 407 وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ شہیدًا۔ جس نے مجھ محمد کی آل سے محبت کی پھر وہ فوت ہو گیا، وہ مومن مرا، اور جس نے مجھ محمد کی آل سے محبت کی اور اسی کی محبت میں مر گیا، انہی آل رسول کی محبت میں مر گیا، اسے شہادت پہ موت نصیب ہوئی، اس شہادت کی موت مرا۔ اب روح البیان کے اسی جلد میں اسی صفحے پر اس کے بعد لکھا ہے وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضٍ آلِ مُحَمَّدٍ، بہت سخت الفاظ، وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضٍ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ کافرًا وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَىٰ مَن ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِهِ۔ جس نے آل رسول سے بغض رکھا، جو آل رسول سے بغض رکھتا ہو وہ کافر مرا۔ اور پھر اے یزید تو بھی سن لے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آل رسول پر ظلم کیا، اہل بیت پر ظلم کیا، اس پر جنت حرام ہے، حرام ہے اس پر جنت۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ، بہت ہی بڑی بات ہے۔ ایک صفحہ پیچھے چلیں، صفحہ نمبر 241
الحسن والحسین ہماری خان من الدنیا، حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ واپس پہنچے اگلے صفحے پر، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو میں عرض کرتا ان سے محبت کریں، ان سے محبت رکھیں، ان کا احترام رکھیں۔ صحابہ کرام نے بھی ان سے محبت کی، اولیاء کرام نے بھی ان سے محبت کی، اور خلفائے راشدین بھی انہیں اپنا محبوب رکھتے تھے۔ اب یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی، اب یہ واقعہ ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام شہزادہ حسین کی معصومیت کا اور حضرت عمر فاروق کے ادب کا، کہ وہ اس وقت بھی ادب کرتے تھے اہل بیت دھار پاک کا، اس وقت بھی ادب کرتے تھے، اس وقت بھی محبت کرتے تھے جب امام علی مقام چھوٹی سی عمر میں تھے، اور اس وقت بھی اس چیز کا پاس رکھتے تھے کہ حضور نے فرمایا میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ کون قریبی؟ حضرت علی قریبی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا قریبی، ان کی اولاد قریبی۔ تو حضرت عمر فاروق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، شہزادہ حسین تشریف لاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ممبر رسول پر تو جناب عمر چڑھے ہوئے ہیں، دوڑتے چلے جاتے ہیں، ممبر کی طرف دوڑتے ہیں، حضرت علی ہاتھ پکڑتے ہیں، ارے کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ حضرت جناب عمر فاروق فرماتے ہیں علی چھوڑ دیں وہ حسین اور میرا معاملہ ہے، آنے دو انہیں، وہ تو حسین اور میرا معاملہ ہے، آنے دیں۔ آتے ہیں، سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ممبر رسول کے، شہزادہ حسین سامنے کھڑے ہیں، آپ کے سامنے ممبر رسول پر جناب عمر فاروق۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ حضرت علی بہت دلیر آدمی تھے، نعرہ تکبیر۔ یہ حضرت علی بہت دلیر آدمی تھے، حضرت عمر فاروق بہت دلیر آدمی تھے۔ یہ تو وہ شخصیت ہیں جو شاعر ان کو خط لکھ کے کہتے ہیں میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں، اور ایسی شخصیت جو ہجر اسود جنت کے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں مجھے تیری ضرورت نہیں تھی، جنت کے پتھر کو ہجر اسود کو فرماتے ہیں ارے مجھے تیری ضرورت نہیں، یہ تجھے چومنا، یہ تیرے بوسے لینا، یہ تیرا طواف کرنا، مجھے تیری ضرورت نہیں، یہ تو میں تیرے بوسے لیتا ہوں، یہ تو میں تجھے چومتا ہوں، ارے یہ تو میں تیرا طواف کرتا ہوں اس وجہ سے کہ تجھے مدینے والے رسول کے لب لگ گئے ہیں، اس وجہ سے چومتا ہوں میں تجھے۔ ایسی شخصیت کی کسی کی ہمت نہیں تھی ان کے سامنے کوئی دوسری بات کر سکے، ایسی شخصیت کے سامنے شہزادہ حسین آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اترو میرے نانا کے ممبر سے، یہ ممبر میرے نانا کا ہے۔ حضرت علی پھر پکڑتے ہیں، جناب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے علی چھوڑ دے، وہ حسین اور میرا معاملہ حسین ہے نا، شہزادہ حسین ہے، کرنے دے میرے سے بات کریں آپ، کرنے دیں، اترو میرے نانا کے ممبر سے، یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے، اتر جاؤ یہاں سے۔ ادب دیکھیں، حضرت عمر فاروق ممبر سے نیچے اترتے ہیں، ممبر سے نیچے، اور ادب دیکھیں خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب حضرت امام حسین شہزادہ حسین فرماتے ہیں جاؤ جا کے اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حسین میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں، ممبر ہے تو بس آپ کے نانا کا ہے، میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں۔ رونے لگ جاتے ہیں، زاروں قطار ہوتے ہیں، زاروں زار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں حسین میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں، میرے والد نے تو ساری زندگی یوں چلایا، میرے نانا کا کون سا ممبر ایک ہی ہے، اور وہ ہے تو ہے آپ کے نانا کا، میں تو آپ کے نانا کا کھاتا ہوں، ممبر تو بس ایک ہے اور وہ ہے آپ کے نانا کا۔ روتے ہیں، زار ہوتے ہیں۔ اب حضرت امام حسین شہزادہ حسین کی معصومیت دیکھیں، بڑے معصومیت سے پوچھتے ہیں کوئی ممبر نہیں میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں، پکا کوئی ممبر نہیں، ارے کوئی ممبر نہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کوئی ممبر نہیں۔ جناب امام حسین فرماتے ہیں اچھا رو مت میرے نانا کے، سخاوت دیکھیں، فرماتے ہیں رو مت میرے نانا کے ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق بیٹھتے ہیں ممبر پہ، لوگوں سے خطاب فرماتے ہیں اے لوگوں میں خود اس ممبر پر نہیں آیا تھا، مجھے ابو بکر صدیق نے بٹھایا تھا۔
پھر امام حسین نے اتارا. اب وہی حسین مجھے اس ممبر پہ بٹھا گیا. کسی میں ہمت ہے تو اتار لے, کسی میں ہمت ہے, جرت ہے تو مجھے اتار لے. تو یہ ادب ہے, یہ احترام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا. اہل بیت اطہار پاک کی محبت ہے. اور وہ یزید کہتا ہے کہ امام علی مقام اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں, تو اے یزید تو بھی سن لے, تجھے خلافت بھی ملی تو اہل بیت کے صدقے سے ملی. اور کیا جواب دیتے ہیں حضرت حر, جناب حضرت حر بہت اچھا جواب دیتے ہیں ابن زیاد کو, اور اس کو شاعر کو چون بیان کرتے ہیں. تو کیا ہے, تو کیا ہے, اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام, کرتے ہیں کہ بادشاہ کہیں بیت غلام. ارے تو بھی نمک حرام ہے اور وہ بھی نمک حرام, او بے ادب یزید کجا اور کجا امام. پھر امام علی مقام کے بارے میں, دوزخ سے دور رہتے ہیں, دوزخ سے دور رہتے ہیں, ساکن بہشت کے, کعبہ کبھی چھپتا نہیں آگے کمشت کے. پھر اپنے لیے فرماتے ہیں کیوں چھوڑ کے, صاحب اس بات کو سمجھیں, فرماتے ہیں کیوں چھوڑ کے میں دین, کیوں چھوڑ کے میں دین, فوج میں گمراہ کیا ہوں, میں حاکم کو ہنساؤں, میں محمد کو رلاؤں, اور حاکم دنیا کا احساس کروں میں, اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں. اللہ اللہ. امام علی مقام شہادت عظمیٰ حاصل فرماتے ہیں, سب شہادتوں سے بڑی شہادت. اب مجھے یہ بتائیں, محرم الحرام اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے, بولیں کون سا مہینہ ہے, پہلا. اور ذوالحج اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے, آخری مہینہ. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو قربانی کا دن, کون سا دن, بولے کون سا دن, قربانی کا دن. اور ذوالحج کی 10ویں تاریخ قربانی کا دن. محرم الحرام کی بھی 10ویں تاریخ قربانی کا دن ہے, ذوالحج کی بھی 10ویں تاریخ قربانی کا دن. تو یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے باعث شرف ہے کہ ہمارا سال شروع بھی قربانی پہ, ہمارا سال شروع بھی قربانی پہ, اور ختم بھی, بولے ختم بھی قربانی پہ. یہاں قلندر لاہوری حضرت علامہ محمد اقبال اپنا قلم اٹھاتے ہیں, غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم, انتہا اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. امام علی مقام اللہ اللہ, ذبیح عظیم. اب یہاں امام علی مقام کی شہادت, آپ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں. اور چونکہ وقت کی بہت قلت ہے, وقت بہت تھوڑا ہے, تو بات زیادہ طویل نہیں کروں گا. تو توجہ رکھیں, توجہ. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا دعویٰ کرنے والوں سب توجہ رکھیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ سلطانیہ. توجہ رکھیں. اور بالخصوص امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سادات حضرات اور مشائخ حضرات توجہ رکھیں. ہم سب کو آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے, آپ علیہ السلام کی حالات سے, آپ کے واقعات سے, آپ کے خطبات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے ناقابل برداشت تکلیفوں کو سہا, برداشت کیا, فسق و فجور کا مقابلہ کیا, مگر ثابت قدم رہے اس راستے پر جو آپ کے نانا جہاں آپ کو دکھا گئے. ثابت قدم رہے صراط مستقیم پر, ثابت قدم رہے اپنے نانا جہاں کے نقش قدم پر, اپنا راہ نہ چھوڑا, اپنی راستہ نہ چھوڑا اپنا. اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں بنسبت باقی لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں کہ اسلام کی حفاظت کروں, کیونکہ گلشن میرے نانا جان کا ہے. فرماتے ہیں میں باقی لوگوں سے بنسبت زیادہ حقدار ہوں کہ اسلام پہ آنے والے ہر مصیبت کو اپنے اوپر لوں. کیوں, کیونکہ گلشن میرے نانا جان کا ہے. فرماتے ہیں میں بنسبت باقی لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں کہ اسلام کے اوپر آنے والے ہر خطرے کو اپنے اوپر لوں, کیونکہ گلشن میرے نانا جان کا ہے. اسلام کے اوپر اپنی جان بھی قربان کر دوں, اپنے پیاروں کی جان بھی قربان کر دوں, خود بھی شہید ہو جاؤں, اپنے پیاروں کو بھی شہید کر دوں. کیوں, کیونکہ گلشن میرے نانا جان کا ہے, گلشن میرے نانا جان کا ہے. اور فرماتے ہیں میرے نانا جان نے اس گلشن کی آبیاری اپنے خون سے دی, اپنے خون سے ناقابل برداشت تکلیفوں کو سہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشینوں حضرت ابو بکر و عثمان و عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ان سے اس کی حفاظت کی, اس گلشن کی. فرماتے ہیں اب ذمہ داری ہے مجھ پر,
اب یہ میرا فرض ہے کہ اسلام کی حفاظت کروں، گلشن کیونکہ میرے نانا جان کا ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ میرا فرض ہے کہ اسلام پہ آنے والی ہر مصیبت کو، ہر خطرے کو اپنے اوپر لوں کیونکہ گلشن میرے نانا جان کا ہے۔ فرماتے ہیں اب ذمہ داری ہے میری، فرض ہے میرا کہ اسلام کے نام پہ قربان ہو جاؤں، خود بھی اور اپنے پیاروں کو بھی کر دوں کیونکہ گلشن میرے نانا جان کا ہے۔ فرماتے ہیں اب ذمہ داری بھی میری، اب فرض بھی میرا کہ میں اسلام کے ہر ایک دشمن کے خلاف ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ گلشن میرے نانا جان کا ہے۔ اور بلا شبہ امام علی مقام نے اپنا یہ فرض پورا بھی، یہ آپ کا فرض تھا، آپ نے اپنا فرض پورا بھی کیا۔ پھر ہم بھی تو آپ علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، ہمیں بھی آپ علیہ السلام کی، ہم بھی آپ علیہ السلام کے غلام ہیں، تو ہمیں بھی آپ سے، آپ کے حالات و خطبات، آپ کے حالات و واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اب ذمہ داری ہے میری، فرض ہے میرا، تو اب یہ میرا فرض بنتا ہے۔ اور خزاں چاہتی ہے کہ اس گلشن کی رعنائیاں، اس گلشن کی تازیاں، اس گلشن کی شگفتیاں اور اس گلشن کی تازیاں چھین لے، انہیں ختم کر دے، اس گلشن کی بہاریں چھین لے، انہیں ختم کر دے۔ مگر فرماتے ہیں مجھے بھی رب کی عزت کی قسم، رب کی عزت کی قسم، اپنے اور اپنے پیاروں کا خون دے کر اس گلشن کو تازہ رکھوں گا کیونکہ گلشن میرے نانا جان کا ہے۔ اس گلشن کو تازہ رکھوں گا اپنے اور اپنے پیاروں کا خون دے کر۔ اور بلا شبہ امام علی مقام نے اپنا فرض پورا بھی کیا اور ایسا خون دیا، ایسے بہاریں بخشی اس گلشن اسلام کو کہ اب قیامت تک کوئی خزاں اس کی طرف دیکھنا تو دور، اس سے اس کی رعنائیاں چھیننا تو دور، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی، کوئی بھی اس خزاں اس کی طرف دیکھ تک نہیں سکتی۔ اسی مقصد کو زندہ ہے یار کربلا سمجھو، اسی مقصد کو زندہ ہے یار کربلا سمجھو، حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو۔ اور محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ اپنا سر تو کٹا دیا مگر نہیں دیا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ یہ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی، آپ کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار پاک کی محبت عطا فرمائے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ حاضرین مکرم، دعا ہے اللہ رب العزت اس عظیم الشان کانفرنس میں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کے اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے منتظمین اللہ رب العزت ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ جتنے حضرت امام علی مقام کے غلام دور و نزدیک سے چل کے ان کا ذکر سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، اللہ رب العزت سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ کافی صاحبزادگان علماء تشریف فرما ہیں، اس لیے میں بالکل اختصار سے کوشش کروں گا اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ حاضرین مکرم، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے بڑے اعلیٰ مقامات سے نوازا، بڑی رفعتیں عطا فرمائیں، بڑے اعلیٰ درجات سے نوازا۔ دیکھیے، اگر آپ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقام کو سمجھنا چاہیں
تو میرے آقا کا یہ فرمان ذرا پڑھیں کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حضرت امام حسین کی ذات کے لیے کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ تاجدار کائنات کا یہ فرمانا، اس ہستی کا یہ فرمانا کہ جن کے امتی ہونے کے لیے ساری زندگی نبی دعائیں مانگتے رہے، وہ یہ فرمائیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت امام علی مقام کی ذات کے لیے۔ اور میرے آقا کے اس فرمان سے مقصد اور مراد کیا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آقا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ حسین کا صدور وہ مجھ سے ہے اور میرا ظہور حسین سے ہے۔ حسین کا صدور مجھ سے ہے اور میرا ظہور حسین سے ہے۔ میرے آقا کا یہ فرمانا کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ حضرت امام علی مقام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت مکرم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ ان کے مقام، ان کی رفعتوں، ان کی بلندیوں کو اگر جاننا چاہیں تو دیکھیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے میرے آقا نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، اور جس کے لیے میرے مصطفیٰ کریم دعا فرما دینا، اس کو رب کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے، یاد رکھیے اسے ناپنے کا کائنات میں کوئی پیمانہ موجود نہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ فلاں ہستی کے لیے مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی، اور آپ اب دیکھنا چاہیں کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، تو اس کو ناپنے کا پیمانہ ہمارے پاس کائنات میں موجود نہیں۔ ہاں قرآن ہمیں ایک اشارہ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ بھی دعائے مصطفیٰ کا نہیں، ادائے مصطفیٰ کا دیتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا اللہ کے محبوب ہیں۔ ہمارے آقا دعا فرمائیں تب بھی رب عطا فرماتا ہے، ہمارے آقا ادا دکھائیں تب بھی رب عطا فرماتا ہے۔ ادا کے بدلے دعا سے زیادہ ملتا ہے، ادا سے اس کے بدلے کم ملتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کی دعا سے اللہ پاک نے حضرت امام حسین کو کتنی بلندیاں عطا فرمائی، اسے ناپنے کا پیمانہ تو موجود نہیں۔ قرآن نے جو ایک اشارہ دیا وہ کس کا دیا؟ ادائے مصطفیٰ کا دیا۔ کیا فرمایا؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اس آیت کے لفظی ترجمہ کی طرف نہیں جاتا، مفہوم یہ بنتا ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ نے چہرہ پھیرا، آپ کے چہرہ پھیرنے کی ادا مجھ رب کو اتنی پسند آئی کہ آپ کے پھرتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے میں نے ساری کائنات کے قبلے کا رخ پھیر کے رکھ دیا۔ آپ کا چہرہ پھیرا، آپ کے چہرے پھیرنے کی ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ آپ کے پھرتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے میں نے ساری کائنات کے قبلے کا رخ پھیر دیا۔ تو آپ ذرا سوچئے، جس مصطفیٰ کی ادا کا مقام یہ ہے کہ وہ ادا دکھا دے، رب ساری کائنات کے قبلے کا رخ پھیر کے رکھ دیتا ہے، تو اس مصطفیٰ کی دعا سے اللہ پاک نے امام حسین کو کتنی بلندیاں عطا فرمائی۔ یہ مقام حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ دیکھئے نا، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اتھینٹک ٹیکسٹ میں، پاک کلام قرآن مجید کی نصیحتی میں کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے قُلْ، اے میرے غیب کی خبریں دینے والے، اے میرے نبی آپ فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ کہ اے میرے نبی آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ میں تمہیں جو دین کی تبلیغ کرتا ہوں اس تبلیغ پہ اور کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت رکھو، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت رکھو۔ اب ذرا قابل توجہ بات ہے، حضرین مکرم دیکھیے، محبت اور مودت میں بہت بڑا فرق ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ آپ کے دل کو کوئی چیز بھا جائے، آپ کے دل کو کوئی چیز اچھی لگ جائے اور وہ آپ کے پاس موجود نہ ہو، اس کے پاس موجود نہ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ زندہ رہ سکیں تو اسے محبت کہا جاتا ہے۔ اور مودت کیا ہے؟ مودت اگر میں آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے جو پانی اور مچھلی کی آپس میں ہوتی ہے، کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے،
زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس طرح رب نے فرمایا کہ محبوب آپ انہیں فرمائیں کہ اے میرے غلاموں، میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ مراد کیا ہے کہ اگر ان کی محبت تمہارے سینے میں رہے گی تو تمہارا ایمان زندہ رہے گا، اگر ان کی محبت تمہارے سینوں سے جاتی رہی تو تمہارا ایمان ہی زندہ نہیں رہے گا۔ تو یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کس انداز سے اپنے بندوں کو سمجھایا، اپنے محبوب کے غلاموں کو سمجھایا۔ اب آئیے حضرت مکرم آخری بات عرض کر رہوں، یہ تو مقام ہے حضرت امام علی مقام ہے۔ اب ذرا اس کانفرنس کا جو عنوان ہے پیغام امام حسین، آپ ذرا غور فرمائیں، یہ سارا معرکہ کربلا کا واقعہ یہ رونما ہوا کیوں؟ ذرا اس پہ غور فرمائیں۔ حضرین مکرم اس کی وجہ صرف ایک ہے، اگر خلاصتاً عرض کرتا چلوں تو وہ وجہ یہ ہے کہ یزید بدبخت ہمارے آقا کے دین کو ضرب لگانے والا تھا۔ جن چیزوں سے دین نے منع فرمایا تھا یزید کے اندر وہ سارے کام پائے جاتے تھے۔ آپ کبھی دیکھیے علماء فرماتے ہیں یزید کی خرابیوں کے اندر کہ وہ شراب نوشی عام کرتا تھا، رقص و سرود کی محفلوں کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ تو یہ وہ کام تھے جن سے تاجدار کائنات نے منع فرمایا تھا، تو یزید یہ کام کر کے دین کو ضرب لگانا چاہتا تھا۔ ہمارے امام نے اپنا سارا گھرانہ قربان کر کے اپنے نانے کے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ ہم سارے اپنے آپ کو حضرت امام علی مقام کا غلام کہتے ہیں، ہم سارے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کا غلام کہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کا غلام ہوتے ہوئے یہ کرنا چاہیے کہ وہ دین جو آقا نے ہمیں عطا فرمایا اس دین کے تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے امام نے تو اپنا سارا گھرانہ دین کی خاطر قربان کر دیا، ہم اس دین کی مطابق اپنی زندگی تو گزار سکتے ہیں نا۔ تو جو حضرت امام علی مقام کی غلامی قدم بھرتا ہے وہ حقیقی معنوں میں غلام تب ہوگا جب دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام علی مقام اور تمام اہل بیت اطہار، میرے آقا کے صحابہ کرام، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا احترام عطا فرمائے، اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن ان کی غلاموں کی صفوں میں کھڑا کرے۔ دیکھیں حضرت امام علی مقام کو کسی عاشق نے، کسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا کہ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، وہ کلندروں کا۔ حسین گرنا شہید ہوتا، گھر گھر میں یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ ماشاءاللہ بڑے آسان انداز کے ساتھ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر محمد مسرور الحسن صاحب آستانہ عالیہ مرشد آباد شریف پکر آپ نے بڑے نورانی وجدانی لسانی سے نوازا ہے۔ سلامت و قیامت رہیے۔ آئیے بلا تاخیر سماعت کرتے ہیں بڑی محبت سے چاہت سے ملتمس عظیم مقتدان فصیح اللسان صاحبزادہ والا شان، کسی تعارف کی محتاج نہیں، میری مراد حضرت علامہ قبلہ پیر محمد محفوظ الحسن صاحب آستانہ عالیہ حسنیہ صادق آباد شریف ڈال موڑ، آپ سے بڑی محبت سے چاہت سے ملتمس آپ تشریف لاتے ہیں، آپ بھی شہنشاہ کربلا کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش فرماتے ہیں۔ عظیم شخصیت کا استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ حسینیت، نعرہ سلطانیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز و محتشم قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، آج ہم تعلیمات امام علی مقام سیدنا مولا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ و مشائخ اعظام کانفرنس میں حاضر ہیں. میرے برادر مکرم جناب صاحبزادہ پیر سید محمد حماد حسنین حمدانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اس خوبصورت بزم کا اہتمام فرمایا. امام علی مقام کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جملہ احباب اس پاک بزم میں حاضر ہوئے. دعا ہے اللہ کے عالم جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کے پاک آل کا صدقہ ہم جملہ احباب کی حاضری کو اس پاک بزم میں قبول فرمائے. اور میرے برادر مکرم نے جس جذبہ اور خلوص کے تحت اس پاک بزم کا اہتمام فرمایا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کے پاک مبارک معظم نواسے کا صدقہ میرے برادر مکرم کی زندگی میں برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں بے شمار فرمائے. حضرات ذی وقار، یہ تعلیمات امام علی مقام کانفرنس ہے. میرے سے باقبل بھی صاحبزادگان نے، علماء کرام نے، مشائخ اعظام نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے مدعا کو بیان کیا ہے. تو میں بھی چند گزارشات اسی ضمن میں کرنا چاہتا ہوں. اسی ضمن میں چند گزارشات کر کے اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا. تو حضرات ذی وقار، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج نفسہ نفسی کا دور ہے. آج مادیت پرستی کا دور شروع ہو چکا ہے. ہر شخص اپنے ہی پیٹ کے چکر میں، ہر شخص اپنی ہی شان کے چکر میں، ہر شخص اپنے ہی نام بنانے کے چکر میں کسی نے دین کو کوئی رخ دے دیا ہے، کوئی دین کو کسی اعتبار سے بیان کر رہا ہے، کسی نے دین کو کسی رنگ سے دکھانا شروع کر دیا ہے، کسی نے دین کو کسی نقطہ نظر سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے. جبکہ امام علی مقام نے جس دین کے لیے قربانیاں دی تھی وہ خالصتاً میرے محبوب کا دین مبارکہ تھا. امام علی مقام نے جس دین کو بچانے کے لیے اپنے سر کو نوکے سینہ پہ بلند کروایا تھا، وہ دین ملاؤں کا دین نہیں تھا، وہ دین پیروں کی مرضی والا دین نہیں تھا، وہ دین کسی کے محبت یا کسی کے روٹ جانے کی وجہ سے بیان کرنے والا دین نہیں تھا، بلکہ وہ دین ایسا تھا جس کو میرے محبوب نے رب العلا کی مرضی سے بیان کروایا تھا. اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس دین کی شمع کو لے کر نکلے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس دین کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے تو پیش کرنے کے لیے ہمتن گوش رہے. آج ضرورت اس امر کی ہے
اور تعلیمات امام علی مقام سیدنا مولا حسین ابن علی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ جب بھی دین کی حرمت کی بات آئے تو پھر فقط نعرہ حسینیت سے کام نہ چلایا جائے بلکہ حسینی کردار اپنا پھر حسینی کردار اپنا کے دنیا کو دکھایا جائے کہ ہم فقط حسینی نہیں ہیں، نام صرف ہم فقط وہ حسینی نہیں ہیں کہ جو فقط یا حسین کرنے والے ہیں، بلکہ ہم تو وہ حسینی ہیں کہ جن کی زبان پہ بھی یا حسین کا ذکر رہتا ہے، جن کی قلم بھی یا حسین لکھتے نہیں چھپتی ہے، اور جن کا کردار بھی یا حسین کی گواہی دیتا ہے۔ یہ بڑا ضروری امر ہے اور اس کی طرف نشاندہی ہونا بھی انتہائی لازمی امر ہے۔ اگر ہم اس سے دور ہو گئے، اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیے گا یہ حسینیت نعروں تک محدود رہ جائے گی۔ حضرت ہم نے اس حسینیت کو نعروں تک محدود نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے حسینیت والی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے عمل پیرا ہونا ہے۔ تعلیمات امام علی مقام کے بارے میں شہنشاہ چشتی فرماتے ہیں کہ سردار نداد دست در دست یزید حقا کے برائے لا الہ است حسین۔ اے لوگو تعلیمات امام علی مقام یہ ہیں، امام علی مقام یہ بیان کر گئے کہ لوگو جیسا مرضی وقت آ جائے، جیسا مرضی حکمراں آ جائے، جیسی مرضی مصیبتیں اور تکالیف آ جائے، لیکن کبھی کسی یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دینا، کبھی کسی یزید کی بیعت نہ کرنا، کبھی کسی یزید کے ساتھ سنگت نہ رکھنا۔ تو یہ کیسی محبت حسینی ہے کہ ہم دل میں محبت حسین لیے بیٹھے ہوں، زبان پہ حسینیت کا نعرہ ہو، لیکن ہماری سنگت میں یزیدی کردار موجود ہو۔ یہ کیسی حسینیت ہے کہ ہم محبت تو حسین ابن علی سے کرنے والے ہوں، لیکن ہمارے سنگتیوں میں شراب نوش بھی موجود ہو۔ یہ کیسی سنگت، یہ کیسی حسینیت ہے کہ ہم محبت حسین کے متقاضی تو ہوں، لیکن ہماری سنگت میں ڈکیٹ اور زناکار موجود ہوں۔ یہ کیسی محبت حسین ہے کہ ہم حسینیت کا دم بھرنے والے ہوں، لیکن ہماری سنگت میں سود خور موجود ہو۔ تعلیمات امام علی مقام اس بات کی متقاضی ہے کہ لوگوں حسین ابن علی کا پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی کسی یزیدی کا ساتھ نہیں دینا ہے، کبھی بھی کسی یزیدی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے، بلکہ میرے محبوب کے غلاموں کے لیے تو رب العلا نے یہ فیصلے فرما دیے ہیں اور محبوب کے غلاموں نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے کہ اگر یزید آیا تھا تو اس کے مقابلے میں حسین ابن علی تشریف لائے تھے، اگر یزید آیا تھا مقابلے میں حسین ابن علی آئے تھے۔ آج اگر کوئی خادم یزید آتا ہے تو رب العلا مقابلے میں خادم حسین بھیج کے اس کا کلا کما کروا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی خادم یزید آئے گا، حسینیت تقاضا کرتی ہے کہ اگر ادھر سے خادم یزید آیا ہے تو پھر حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سمت سے خادم یزید آیا ہے، نجف کی طرف سے، مدینہ معظمہ کی طرف سے، پھر خادم حسین بھی جلوہ فرما ہو۔ وہ خادم حسین آئے اور اس خادم یزید کا کلا کما کر کے دکھا دے۔ حضرت محبت حسین اس بات کی متقاضی ہے، فقط نعروں سے بات نہیں بنتی ہے، فقط یا حسین کرنے سے بات نہیں بنتی ہے۔ تعلیمات امام علی مقام میں یہ ہے کہ جس کو علی المرتضیٰ نے افضل کہا ہے اس کو افضل بھی مانا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ افضل اور کوئی نہیں نبی کی آل سے بڑھ کر، میں کہتا ہوں نبی کی آل کون ہے؟ پہلے نبی کی آل کا تو فیصلہ کر لیجئے، صرف پانچن کو نبی کی آل میں شمار کرنے والوں ایسا ظلم مت کرو۔ رب العلا کا محبوب فرما رہا ہے، میرے محبوب کی حدیث ہے کہ رب نے میرے سسر خود منتخب فرمائے ہیں، جو میرے سسر ہیں۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو میرے رب نے چنا ہے۔ جب رب نے محبوب کے سسر چنے ہیں تو پھر صدیق اکبر کا انتخاب بھی رب العلا کرنے والا ہے، پھر فاروق اعظم کو بھی میرے رب نے چنا ہے۔
حضرت پھر ابو سفیان کو بھی رب نے چنا ہے. جب سسر کا انتخاب، محبوب کے سسروں کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے تو پھر پتہ چل گیا صدیق اکبر بھی اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہیں، فاروق اعظم بھی اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہیں. اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں.